ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ونڈرویل نامی ایک ہلچل مچانے والے چھوٹے سے قصبے میں میلو نام کا ایک چھوٹا متجسس چوہا رہتا تھا۔ میلو کے بڑے گول کان، مروڑتی ہوئی ناک اور ایڈونچر سے بھرا دل تھا۔ وہ ونڈرویل کے کونوں اور کرینیوں کو تلاش کرنا پسند کرتا تھا، لیکن اس کی سب سے پسندیدہ جگہ شہر کی جادوئی لائبریری تھی۔ یہ لائبریری صرف کوئی لائبریری نہیں تھی، یہ وہ جگہ تھی جہاں کتابوں کی اپنی زندگی تھی۔ جب بھی کوئی کتاب کھولتا ہے، اس کے اندر کے کردار زندگی میں آ جاتے ہیں اور صفحات پر ایک چھوٹی سی دنیا تخلیق کرتے ہیں۔ لائبریری پریوں کی کہانیوں اور بحری قزاقوں کی مہم جوئی سے لے کر بیرونی خلائی سفروں اور قدیم افسانوں تک کہانیوں کا خزانہ تھا۔ ایک دھوپ والی دوپہر جب میلو لائبریری میں گھوم رہا تھا، اس نے ایک کتاب دیکھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ ایک بڑا خاک آلود ٹوم تھا جس کے سرورق پر سنہری حروف میں لکھا تھا، ایڈونچر آئی لینڈ کا کھویا ہوا خزانہ۔ میلو کی سرگوشیاں جوش و خروش سے جھلملاتی تھیں۔ اس نے احتیاط سے کتاب کو اپنے ننھے پنجوں سے کھولا اور فوراً ہی جزیرے کا ایک متحرک منظر زندگی میں آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے جانتا، میلو ایڈونچر آئی لینڈ کے ریتیلے ساحل پر کھڑا تھا۔ لہریں ساحل پر آہستگی سے ٹکرا گئیں اور کھجور کے درخت ہوا کے جھونکے میں ڈول رہے تھے۔ دور اس نے ایک لمبا پہاڑ دیکھا جس کے کنارے سے ایک چمکتی ہوئی آبشار نیچے گر رہی تھی۔ اس کے پنجوں میں جکڑا ہوا ایک پرانا موسمی نقشہ تھا جس نے چھپے ہوئے خزانے کا وعدہ کیا تھا۔ ملو کی آنکھیں عزم سے چمک اٹھیں۔ وہ گھنے جنگلوں اور اور ریکٹی پلوں کے ذریعے نقشے کی پیروی کرتے ہوئے اپنے سفر پر روانہ ہوا۔ راستے میں اس کی ملاقات ہر طرح کی دوستانہ مخلوق سے ہوئی۔ پرسی نام کا ایک عقلمند بوڑھا طوطا، میکس نامی ایک گستاخ بندر اور ٹلی نام کا ایک نرم کچھوا۔ ہر ایک کے پاس مشورے کا ایک ٹکڑا تھا یا اس کی تلاش میں میلو کے لیے مدد کرنے والا ہاتھ تھا۔ رات ہوتے ہی میلو پہاڑ کی بنیاد پر پہنچ گیا۔ پرسی، میکس اور ٹلی کے ساتھ اس نے چڑھائی شروع کی۔ راستہ بہت بڑا اور گھماؤ پھراؤ تھا، لیکن میلو کے دوستوں نے راستے کے ہر قدم پر اس کی حوصلہ افزائی کی۔ سب سے اوپر انہیں ایک چھپی ہوئی غار ملی جو فائر فلائز کی نرم چمک سے روشن تھی۔ غار کے اندر ایک سینہ چمکدار جواہرات اور سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اصلی خزانہ، میلو نے محسوس کیا، سونا یا زیورات نہیں تھے۔ یہ وہ ایڈونچر تھا جس کا اس نے تجربہ کیا تھا اور جو دوست اس نے راستے میں بنائے تھے۔ اس نے خزانے کو اپنے نئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا اور ان سب نے ستاروں کے نیچے ایک عظیم الشان دعوت منائی۔ جب میلو آخرکار لائبریری واپس آیا تو کھڑکیوں سے چھانتی شام کے سورج کی گرم چمک نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے آہستگی سے کتاب بند کی، اس کا دل یادوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس طرح اس نے تلاش جاری رکھی ایڈونچر کی ورنی دوستوں کی۔